الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر عالی شان بدی وقار اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، معزز حضرات اور میرے سامنے تشریف رکھنے والے دینی نوجوانوں و بزرگوں اور عزیز طلباء و طالبات، دنیا میں ہر طرح کی تحریکیں چلتی ہیں، ہر طرح کے کام ہوتے ہیں اور ہر سوچ کے، ہر فکر کے لوگ موجود ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہم جو دینی اعتبار سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی نے قرات کی، ابھی جیسے قاری نور محمد صاحب نے قرات فرمائی، الحمدللہ دلوں کو محظوظ کیا. آپ حضرات کے دلوں میں ان کی محبت آئی اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، ہمارے دلوں کو گرمایا، اللہ کی کتاب کی تلاوت فرمائی. قاری عمر فاروق صاحب نے آپ حضرات کے سامنے عمدہ آواز میں بہترین اسلوب کے ساتھ ایک نعت پیش کی. آپ حضرات کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھی اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کا نام ہمارے سامنے اچھے طریقے سے پیش کیا. الغرض، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے جب وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے جب وہ اس کے سامنے ہے. ہم سب کی محبتیں محدود، لمیٹیڈ، اور اس وقت جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ابھی کوئی بزرگ مولانا اسلام صاحب سے محبت رکھتے ہیں، آپ تمام بھائی ان سے محبت رکھتے ہیں. اگر مولانا اسلام صاحب یہ پوچھیں کہ ابھی تم میں مجھ سے محبت ہے، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت آپ کو محبت نہیں تھی، تو آپ کا جواب یہی رہے گا کہ نہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں تھے. یہی جواب ہوگا.
آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں تھے تو محبت کا ایک عنصر کیا بنے. لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن سے محبت ان کی پیدائش سے پہلے بھی ہوئی اور ان کی وفات کے بعد آج تک تا قیامت ان سے محبت رہے گی. وہ کون شخصیت ہے؟ وہ کس کی ذات ہے کہ جو اب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ گئی. دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، آج بھی تا قیامت ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی. وہ ذات محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرور کائنات، سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پیدائش سے پہلے، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تا قیامت محبت رہے گی. ان کی پیدائش سے پہلے کیسے محبت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے نام سنا ہوگا. کون ہے؟ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور کے پہلے جانثار، جانثار، جان نچھاور کرنے والے، پہلے فدائی، ہر کام میں پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے. غور سے سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے. چونکہ صحابہ تجارت فرمایا کرتے تھے، ابو بکر کی تجارت بھی کپڑوں کی تھی. تجارت کے لیے تشریف لے گئے یمن. وہاں معلوم ہوا کہ ایک انجیل کے، تورات کے بڑے عالم ہیں. تورات کے، انجیل کے بڑے عالم ہیں. قرآن کریم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے جا کر میں ملاقات کر لوں. آیا تو ہوں اس غرض سے کہ کپڑے کی تجارت کر لوں، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ ان علماء سے ملاقات کروں. ہماری بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جہاں جس علاقے میں جائیں تو اپنی غرض سے جانا، تو ہمیں کسی اور غرض سے ہے، لیکن وہاں آپ کو ملے کہ کوئی عالم ہے تو جا کر ان سے ملاقات کر لیں، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی بنے گا. یہ ابو بکر کی سنت بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ان سے ملاقات کے لیے. بچوں کو نکال دیں، آپ آگے تشریف لے آئے. آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں آگے. بات آپ ہی کے کام کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کی. ان سے ملاقات کی جن کا نظارہ عالم یہ تھا کہ ان کے آنکھوں کی بینائی
اور ان کے کانوں کی سنوائی ختم ہو چکی، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے گئے اور عرض کرنے لگے، سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ ابو بکر ان کا لقب ہے۔ کہنے لگے میں عبداللہ بن ابی قحافہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا تم بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا تمہارے ناف کے نیچے تل کا نشان ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا تم مکہ کی سرزمین کی طرف سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے آؤ ابو بکر مجھ سے گلے ملو، میں تم سے ملنے کے لیے بیتاب تھا، میں تم سے ملنے کے لیے بیتاب تھا۔ ابو بکر تو گئے اس غرض سے کہ میں جا کر عالم کی زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر آؤ مجھ سے گلے ملو، میں تمہاری زیارت کو بیتاب تھا۔ ابو بکر پریشان حیران، کیا بات ہے، اتنے بیتاب کیوں نظر آتے ہیں؟ کہنے لگے میں تورات کا انجیل کا عالم ہوں، اور میری عمر اس وقت 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ سنو میری بات توجہ سے، کان کھول کر، اے ابو بکر، مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی زمین پر ایک شخص آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور اس پر ایمان لانے والے ابو بکر سب سے پہلے تم ہوں گے، اس لیے آؤ مجھ سے گلے ملو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر چیز کو اللہ کے رسول پر قربان کر دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ ہماری نیت، ہماری غرض یہ ہونی چاہیے جہاں بھی ہم جائے علماء سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا نفع ہوگا۔ آپ تمام حضرات نے آپ کے تعاون سے جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، یقیناً آپ کا تعاون اس کے اندر شامل ہے، اسی کی وجہ سے آج ہم اس نشست میں شامل ہو پائے اور ہمارے لیے باعث فخر اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے 5 آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب تھے انہوں نے آپ کے سامنے کی۔ تعلیم، ایجوکیشنل شکشا، یہ کیا چیز ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے الفاظ نازل فرما دیے، پہلی وحی کے الفاظ نازل فرما دیے، سب سے پہلا یہ حکم دے دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی بڑھوتری اور ان کا زوال، قوموں کی اونچائی اور ان کی پستی، قوموں کو بام ثریا تک پہنچانا اور تحت الثرى میں لے آنا، یہ تعلیم ہی ہے، پڑھائی ہی ہے جو تمہیں اوپر تک لے جائے گی، اور اگر نہ عمل کیا تو نیچے تک لے آئے گی۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو بہت مختصر کرتا ہوں، میں انشاءاللہ بہت مختصر کرتا ہوں بات کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات
ظہر سے یا عصر سے غالباً لگے ہوں گے اور پروگرام سن بھی رہے ہیں. طلباء طالبات بھی اس درمیان میں موجود رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کا وقت اور اب تو نماز کا وقت بھی قریب ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے دور دراز سے ہم لوگ آئے ہیں تو بات ہماری آپ حضرات کے گوش گزار ہو جائے, کانوں تک پہنچ جائے. شاید کہ آپ حضرات کے دل میں ہماری بات اتر جائے تو ہمارے لیے قابل عمل بھی بنے گا, باعث اجر و ثواب بھی بنے گا. میں یہاں کے حالات سے تو واقف نہیں ہوں, البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ یہاں تحصیل صورت گڑھ میں غالباً لاکھ یا سوا لاکھ کے قریب کی آبادی ہوگی, جس میں 6-7% مسلم آبادی ہے. شاید میرا انداز صحیح ہوگا. اگر 6% کی آبادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سے 25 ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے, اور 20 سے 25 ہزار مسلمانوں کی اگر آبادی ہے اور مکتب میں پڑھنے والے طلباء 100 ہیں تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور بڑھایا جائے اور محنت کی جائے اور کوشش کی جائے. اپنے اوپر یہ ذمہ داری اوڑھ لی جائے کہ جس طریقے سے کھانا پینا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے 1-2 فرد کو حافظ قرآن عالم با عمل بنانے کے لیے امام صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس چھوڑ دیں. اگر انشاءاللہ یہ بھی ہوگا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام انجام پا جائے گا. یہاں میرا پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب کبھی اللہ نے اگر موقع دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو پلے باندھ لیں گے اور 100 سے ہمیں یہ کئی 100 گنا بچے نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا تعلیم کی. تعلیم ایجوکیشنل یہ ایسا سسٹم ہے کہ یہاں آ کر ہمارا ہر بچہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تعلیم دینی ہو دنیاوی ہو, یہ تعلیم ہماری تقسیم ہے, ورنہ اللہ کی ذات کے یہاں تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ تعلیم کی تقسیم ہم نے کی ہے کہ تعلیم دنیاوی الگ ہے, دینی الگ ہے. اللہ کی ذات میں تعلیم, اللہ کی نظر میں تعلیم ایک ہے. اقرا اس میں حکم دینی اور دنیاوی دونوں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم ناظرہ یا حفظ حافظ قرآن اگر بن جاتا ہے اور وہ بچہ غالباً 12 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, 12 سال کی عمر تک وہ بچہ پہنچ جاتا ہے جو حافظ قرآن بنتا ہے. 12 سال کی عمر میں بچہ 8 کلاس تک, 8ویں کلاس تک پہنچ جاتا ہے. تو 12 سال کی عمر میں اگر وہ حافظ قرآن بھی بن جائے اور 8ویں کلاس پاس بھی کر لے تو پھر آپ حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حفظ قرآن کے بعد اس بچے پر اتنی محنت کرے کہ وہ سسٹم تک پہنچ جائے, یعنی کہ وہ RS تک IS تک پہنچ جائے. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں راجستھان میں, خاص طور پر راجستھان کا ذہن یہ ہے کہ ہمیں سول کورسز کی طرف اگر جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہمیں کامیابی ملے گی بالمقابل سائنس کے. اگر سائنس کی طرف جائیں گے تو ہمارے بچے بہت کم ایسے ہیں جو سائنس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں بہت ہیں, لیکن سول سسٹم کی طرف اگر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت جلد کامیابی حاصل کر لیں گے. اور اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ادارے نہیں ہیں, کوئی بچے ایسے ہیں تو ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا کہ ان کے خرچ اٹھا سکے یا ان کا نار نفقہ اٹھا سکے. ایسے بہت سارے ادارے ہیں. تو سول سسٹم تک اگر 12th پاس آپ بچے کو دیتے ہیں اور اس کے پرسنٹیج 70-80 پلس ہے تو آپ کے پاس ایسے بہت سے ادارے ہیں ہندوستان میں
کہ جو آپ کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں اور اس کو سول سروس پورا کروا کے اور اس کو نوکری لگا کے پھر اس کے بعد میں اگر وہ چاہیں کہ وہ فیس ادا کر دے یا اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس کوچنگ سینٹر کو دے دے تو اس کے لیے بھی سہولیات ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں, لیکچررز بھی موجود ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ہوں گے, اور بھی لوگ ہوں گے یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ حضرات کو علماء سے اور ان حضرات سے دونوں سے روابط رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں آپ حضرات کے لیے ایک سسٹم ایسا شروع ہو سکتا ہے کہ جس ادارے میں کوچنگ بھی چل رہی ہو, ابھی جیسے جعفر صاحب نے مولانا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جعفر صاحب اس بات کے لیے تیار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. مولانا صاحب کے لیے کوئی ایسا انتظام آپ حضرات فرمائیں, ضرور فرمائیں کہ جو مکتب یا مدرسے کی شکل میں ہو جائے. اگر وہ انتظام ہو جاتا ہے تو اسی میں 4-5 گھنٹے کی تعلیم دینی ہو جائے اور پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی کوچنگ کلاسز اسی جگہ پر لگ جائے تو ایک بہترین نظم ہو سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ حضرات اس کے لیے تیاری کریں, کوشش کریں, اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو اپنی توجہ میں رکھنے کی, اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے اقدامی قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آئندہ جب انشاءاللہ پروگرام آپ حضرات کا ہو تو اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ دینی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیش کر رہے ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے شعبہ جات میں ایک پوائنٹ ہر عنوان سے بچہ بیان کر رہا ہو. انشاءاللہ اور بھی خوشنما ماحول بنے گا اور روح پرور ماحول بنے گا اور بھی کوششیں محنتیں کام آئے گی اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. جو دینی معلومات کمپٹیشن جس کی کتاب آپ حضرات کے بچوں کے سامنے دی گئی وہ ہمارے ادارے سے شائع ہوئی ہے. بیکانیر میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں, شروع کیا ہم لوگوں نے کہ 1 سال میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ایک سال میں ایک عنوان پر پورے بیکانیر شہر کے بچوں کو, کوئی ہمارے یہاں محدود نہیں ہے, ہم اشتہار کرتے ہیں ہر بچہ ہمارے یہاں اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا, ہر برادری سے تعلق رکھنے والا بچہ ہمارے کمپٹیشن میں شامل ہوتا ہے اور وہ کمپٹیشن فائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد انعامات سے نوازا جاتا ہے. تو آپ حضرات بھی, کیونکہ تقابل ایسی چیز ہے جو بچوں میں حوصلہ پیدا کرتی ہے, ہمت افزائی ہوتی ہے, بچے کا ذہن کھلتا ہے, دماغ کھلتا ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس زمانے میں, موجودہ زمانے میں ازحد ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ یہ جو کتابیں ہماری طرف سے آئیں تو یہ بچوں کے اندر پڑھنے کا, یاد کرنے کا شوق بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آئندہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم قرآن کوئز کروائیں گے, بیکانیر میں کروائیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آپ حضرات کے لیے یہاں بھی کتابیں بھیجیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات بہت مختصر ہوئی اور آپ حضرات کا تقاضا یہ تھا تو اس واسطے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے مختصر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.